میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ امی کے چہرے پر فکر تھی، مریم کے آنسو نکلے ہوئے تھے اور عائشہ کچن میں بیٹھی زمین پر گمسم تھی۔ میں نے سوال کیا تو کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر مریم بولی، بھائی، آج بھابھی نے بھابھی عائشہ پر بہت ظلم کیا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اندر گیا تو دیکھا عائشہ کے ہاتھ پر جلنے کے نشان تھے۔ امی نے آہستہ سے جواب دیا۔ شہناز نے گرم چائے پھینک دی اس پر۔ اگلی صبح جب میں دفتر گیا تو مجھے کال آئی کہ امی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ امی زمین پر پڑی تھیں اور شہناز چپ چاپ کھڑی تھی۔ مریم چیخ رہی تھی اور عائشہ روتے ہوئے امی کے پاؤں سہلا رہی تھی۔ میں نے فوراً ایمبولینس بلائی۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے امی جان کے سانس اکھڑنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کے ہونٹوں کو دیکھا، وہ بار بار ایک لفظ دہرا رہی تھیں، سہن سہن۔ یہ سن کر میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ میرا نام فاروق ہے۔ میری زندگی عام لوگوں کی طرح سکون والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میرا اپنا ہی گھر میرے لیے ایک خوفناک قید خانہ بن جائے گا۔ یہ سب ایک دن میں شروع ہوا اور میری پوری زندگی بدل گئی۔ ہماری فیملی چھوٹی سی تھی۔ میں، میری بیوی عائشہ، میرا بڑا بھائی سلیم، امی جان اور میری ایک چھوٹی بہن مریم۔ ہم ایک پرانے سے مگر صاف ستھرے گھر میں رہتے تھے۔ ابو کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور گھر کی ذمہ داری مجھ پر اور سلیم بھائی پر تھی۔ میرے بھائی کی شادی ابو کے انتقال کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ میں اس وقت نوکری پر نیا لگا تھا۔ بھائی کی بیوی شہناز شروع سے تھوڑی تیز مزاج تھی۔ امی کے ساتھ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار ہو جاتی، لیکن میں نے کبھی دل پر نہیں لیا۔ میں سمجھتا تھا کہ گھر میں تھوڑی بہت باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ پھر میری شادی ہوئی۔ عائشہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی دبے دبے لہجے میں بات کرنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا سکون ہوتا۔ مجھے لگا تھا کہ اب گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ شادی کے چند دن بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ شہناز بھابھی کو عائشہ کا وجود کھٹکنے لگا ہے۔ وہ ہر بات پر طنز کرتی، کبھی کپڑوں پر، کبھی کھانے پر، کبھی لہجے پر۔ امی چاہتی تھیں کہ گھر میں محبت اور سکون ہو، مگر آہستہ آہستہ کشیدگی بڑھتی گئی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، بیٹا، یہ گھر دو عورتوں کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے بات کو ٹال دیا کیونکہ میں گھر توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بگڑتے گئے۔ شہناز بھابھی ہر بات پر عائشہ کو نیچا دکھاتی اور عائشہ خاموش رہتی۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار بات اور بگڑ جاتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ 16 دسمبر کی رات تھی۔ سردی بہت تھی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ امی کے چہرے پر فکر تھی، مریم کے آنسو نکلے ہوئے تھے اور عائشہ کچن میں بیٹھی زمین پر گمسم تھی۔ میں نے سوال کیا تو کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر مریم بولی، بھائی، آج بھابھی نے بھابھی عائشہ پر بہت ظلم کیا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اندر گیا تو دیکھا عائشہ کے ہاتھ پر جلنے کے نشان تھے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے فوراً امی سے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ امی نے آہستہ سے جواب دیا، شہناز نے گرم چائے پھینک دی اس پر۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ غصہ اور دکھ دونوں ایک ساتھ تھا۔ میں نے شہناز بھابھی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ ہاں، میں نے کیا، کیونکہ یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ تمہاری بیوی تمہارے پیچھے گھر میں جادو کر رہی ہے۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں نے اس رات بہت سوچا۔ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میرے سامنے تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر سے الگ ہو سکتا تھا، اپنی بیوی کو اس جہنم میں جیتے دیکھتا رہتا، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اگلی صبح جب میں دفتر گیا تو مجھے کال آئی کہ امی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ امی زمین پر پڑی تھیں اور شہناز چپ چاپ کھڑی تھی۔ مریم چیخ رہی تھی اور عائشہ روتے ہوئے امی کے پاؤں سہلا رہی تھی۔ میں نے فوراً ایمبولینس بلائی۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے امی جان کے سانس اکھڑنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بات تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا
جس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ امی کا سانس رک گیا۔ میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا۔ میری دنیا ٹوٹ گئی۔ امی کا جنازہ جب گھر سے اٹھا تو پورے محلے کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ایک ایسی عورت تھیں جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانیاں دی تھیں، لیکن میری روح کو اس وقت کچھ عجیب سا احساس گھیرے ہوئے تھا، جیسے امی کے جانے کے پیچھے صرف بیماری نہیں، کچھ اور بھی چھپا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا تھا، سب لوگ تعزیت کے لیے آ جا رہے تھے۔ عائشہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مریم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سلیم بھائی ایک سرد چہرے کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور شہناز، وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رات کو جب سب لوگ جا چکے تو میں اکیلا سہ میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ عائشہ آہستہ سے میرے پاس آئی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، فاروق۔ امی کے جانے سے پہلے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہونٹوں کو دیکھا، وہ بار بار ایک لفظ دہرا رہی تھیں، سہن سہن۔ یہ سن کر میرے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ امی نے اپنی آخری سانسوں میں او سہن کا لفظ کیوں کہا؟ اس سہن میں کیا تھا؟ میں نے اسی رات چھت پر جا کر سہن کو غور سے دیکھا۔ وہاں کچھ بھی خاص نہیں تھا، پرانے پودے، وہی بینچ، پانی کی ٹنکی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہے۔ اگلے دن میں نے مریم سے پوچھا، امی کے گرنے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ مریم کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی، اس دن شہناز بھابی اور امی کے درمیان بہت شدید جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے پہلی بار امی کو اتنا غصے میں دیکھا۔ امی نے کہا تھا، اگر آج تم نے حد پار کی تو سب کو سچ بتا دوں گی۔ کون سا سچ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ مریم نے کندھے اچکائے، مجھے نہیں پتا بھائی، بس اتنا سنا تھا۔ اور اسی کے تھوڑی دیر بعد امی گر گئیں۔ وہ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ امی کسی راز کے بارے میں بات کر رہی تھیں، اور یہ راز شہناز سے جڑا ہوا تھا۔ اسی شام جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے چپکے سے سہ میں قدم رکھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی، پورا سہ سنسان تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ پودوں کے بیچ دیکھنا شروع کیا۔ اچانک میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں جھک کر دیکھا، زمین کے نیچے کچھ سخت چیز دبی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو ایک پرانا سا لوہے کا ڈبہ نکلا۔ ڈبہ زنگ آلود تھا اور اس پر چادر کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈبہ اٹھا کر اپنے کمرے میں لا کر کھولا۔ اندر کچھ کاغذات تھے، ایک پرانی تصویر اور ایک چھوٹا سا بند لفافہ۔ تصویر میں امی، ابو، سلیم بھائی اور ایک اجنبی عورت تھی۔ اس عورت کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جو مجھے عجیب لگا۔ میں نے کبھی اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ لفافہ کھولا تو ایک چھوٹا سا خط تھا۔ اس میں صرف چند جملے لکھے تھے، اگر یہ خط تمہارے ہاتھ میں آیا ہے تو سمجھو تمہیں وہ سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے جسے میں برسوں سے چھپا رہی ہوں۔ وہ عورت جسے تم اپنی بھابھی سمجھتے ہو، وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ سچ تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ امی، وہ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ وہ عورت جسے تم بھابھی سمجھتے ہو، کیا شہناز وہ نہیں تھی جو وہ بن کر رہ رہی تھی؟ یہ راز کیا تھا؟ میں نے وہ تصویر دوبارہ دیکھی۔ عورت کے چہرے پر ایک چھپی ہوئی کہانی تھی۔ میری سانسیں اکھڑنے لگیں۔ مجھے یاد آیا، امی نے زندگی میں کئی بار سلیم بھائی کی شادی کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر پھر چپ ہو گئی تھی۔ کیا یہ سب اسی سے جڑا ہوا تھا؟ اسی وقت کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ میں چونک گیا۔ عائشہ خوفزدہ آواز میں بولی، فاروق، باہر شہناز بھابی کسی سے فون پر بہت زور زور سے بات کر رہی ہے۔ ان کا لہجہ بہت عجیب ہے۔ میں نے فوراً خط جیب میں چھپایا اور باہر نکلا۔ شہناز فون پر تھی اور کہہ رہی تھی، اب وہ مر گئی ہے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں رہا۔ یہ میرے قدم رک گئے۔ یہ الفاظ سیدھے میرے دل میں خنجر بن کر اترے۔ میں نے پہلی بار اپنی بھابھی کو اتنی صفاک آواز میں بات کرتے سنا تھا۔ میرے دل میں یقین بیٹھ گیا تھا کہ امی کی موت حادثہ نہیں، کچھ اور تھی۔ میں اس رات سو نہیں سکا۔ امی کا خط، شہناز کے وہ الفاظ اور سہن میں ملا ڈبہ میرے دماغ میں گونجتا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز کا مطلب بدل گیا ہو۔ صبح فجر کے وقت جب اذان کی آواز گونجی تو میرے دل پر عجیب سا بوجھ تھا۔
मुझे लगा अब चुप रहना बुज़दिली होगी। मैंने फैसला किया कि अब मैं ये राज खोल कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। नाश्ता की मेज पर सब खामोश बैठे थे। मरियम का चेहरा यात्रा हुआ था। आयशा मेरी तरफ देख रही थी जैसे इसके दिल में कोई सवाल हो। सलीम भाई ने बस एक आध लुकमा लिया और उठ गए। और शहनाज, वो बड़े सुकून से चाय पी रही थी जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। मैं इसे देखता रहा। इसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था, जैसे वो जानती हो कि घर में अब कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो मेज से उठी तो मैंने आहिस्ता से कहा, ओ भाभी, मुझे अब से एक बात करनी है। वो पलट कर तंजिया मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? उम्मी के जाने से पहले वो अब से झगड़ रही थीं, क्यों? इसके चेहरे पर लम्हे भर को सख्ती आई, लेकिन फौरन अपने आप को संभाल लिया। क्या मतलब तुम्हारा? मरने से पहले की बातों पर अब बहस करोगे? मर गई तो मर गई, अब क्या फायदा? ये जुमला मेरे अंदर बिजली बनकर गिरा। वो औरत जो उम्मी के साथ बरसों एक ही छत तले रही, आज इसके लहजे में कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ बेरहमी थी। मैंने इस लम्हे चुप रहना बेहतर समझा। मुझे अंदाजा हो गया था कि ये खेल गहरा है। मुझे सच सामने लाने के लिए अक्ल और खामोशी दोनों की जरूरत होगी। इस दिन में सीधा पुराने कागजात लेकर शहर की लाइब्रेरी गया, जहां जमीनों और निकाह नामों का रिकॉर्ड रखा जाता था। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 15 जुलाई 1994। मैंने इसी तारीख से तलाश शुरू की। घंटों फाइलों में झांकने के बाद मुझे एक ऐसी फाइल मिली जिसने मेरा दिल हिलाकर रख दिया। इस फाइल में एक निकाह नामा था, सलीम भाई का निकाह। मगर दिल चीर देने वाली बात यह थी कि इस निकाह नामे में औरत का नाम ऊ शहनाज ऊ नहीं था। इसका असली नाम ऊ रज़िया नाज ए लिखा था। शनाख्ती कार्ड नंबर भी वही था जो शहनाज का था। मेरी सांस रुक गई। इसका मतलब ये औरत अपनी असल शनाख्त छुपाकर हमारे घर में आकर रह रही थी, और उम्मी ये बात जानती थी। इसीलिए उनके और शहनाज के दरमियान हमेशा कशीदगी रही। मैं घर वापस आया तो आयशा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे चेहरे का रंग देखकर वो घबरा गई। ऊ फारूक, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो? मैंने लरसती आवाज में कहा। ये औरत भाभी नहीं है, ये कोई और है। इसने अपनी असली शनाख्त हमसे छपाई हुई है। आयशा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बोली, फारूक, अगर ये सब सच है तो ये औरत इतने सालों से हमारे घर में किस लिए है? यही सवाल मेरे अंदर भी गूंज रहा था। रात को जब सब सोने चले गए तो मैंने छपकर शहनाज के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं दरवाजे के करीब होकर उसकी बात सुनने लगा। हाँ, सब ठीक चल रहा है। वो मर गई है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस घर पर अब मेरा पूरा कब्जा हो जाएगा। सलीम भी मेरे हाथ में है। फारूक बस थोड़ा सा शक कर रहा है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगी। मेरे दिल में आग लग गई। मैं जब्त करता रहा, मगर एक एक लफ्ज मेरे अंदर खंजर बनकर उतर रहा था। इस औरत ने सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारी माँ की जिंदगी भी निगल ली थी। इसी लम्हे मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने आहिस्ता से खटखटाया। मैं चौंक गया। दरवाजा खोला तो मरियम खड़ी थी, चेहरे पर खौफ था। भाई, मैंने कुछ सुना है। शहनाज भाभी रात को उम्मी के कमरे में गई थी और उम्मी के गिरने से पहले वहीं से बाहर निकली थी। ये बात मेरी सारी शुबहात को यकीन में बदल गई। उम्मी की मौत हादसा नहीं थी, कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया था। अगले दिन सुबह जब सलीम भाई बाहर जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक कर कहा, भाई, मुझे अब से एक जरूरी बात करनी है। वो थोड़े परेशान हुए। क्या हुआ फारूक? मैंने उम्मी का खत, निकाहनामा और वो तस्वीर उनके सामने रख दी। वो पलकें झपकाते उनके हाथ कांपने लगे। वो कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनके होंठ हिले। फारूक, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? सहन से, उम्मी ने आखिरी सांसों में सहन कहा था। भाई, ये औरत, ये कौन है? उनके आंसू निकल आए। उन्होंने सर झुकाकर कहा, फारूक, ये औरत मेरी बीवी नहीं है। मेरी असली बीवी शादी के चंद दिन बाद मर गई थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस औरत को अपनी जिंदगी में ले आया। लेकिन उम्मी को इस पर शक था। वो हमेशा कहती थीं कि ये औरत कुछ छुपा रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई।
یہ صرف جھگڑا نہیں تھا، یہ برسوں پرانا راز تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بھائی کیا اب جانتے ہیں وہ کس سے بات کرتی ہے؟ سلیم بھائی نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ امی کی موت کے دن وہ امی کے کمرے میں تھی۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی، میں یہ سچ دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلیم بھائی کی باتوں نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ میری آنکھوں کے سامنے ساری پرانی یادیں کسی فلم کی طرح گھومنے لگیں۔ وہ دن جب شہناز نے پہلی بار گھر میں قدم رکھا تھا، امی کا چہرہ جو ایک پل میں بجھ سا گیا تھا، اور وہ برسوں کا تناؤ جو ہم سمجھتے تھے ایک عام خاندانی جھگڑا ہے، حقیقت میں یہ سب ایک بہت بڑا دھوکا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے عائشہ کو ساری بات صاف صاف بتا دی۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، فاروق، یہ عورت صرف تمہارے گھر میں رہنے نہیں آئی تھی، اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی بہت بڑا راز ہے جو امی جان کے ساتھ دفن ہو گیا ہے۔ میں نے سر ہلایا، اور وہ راز ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ میں نے سلیم بھائی سے بھی بات کی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ شادی کے کچھ دن بعد ہی شہناز کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ پورے گھر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ امی کئی بار انہیں سمجھاتی رہیں مگر وہ خاموش رہے۔ ایک بار امی نے انہیں سختی سے کہا تھا، سلیم، یہ عورت تمہاری بیوی نہیں ہے، تم غلطی میں ہو، لیکن وہ بات وہیں دب گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہناز کا پیچھا کروں گا۔ مجھے معلوم کرنا تھا وہ کس سے فون پر بات کرتی ہے اور اس کی زندگی کے پیچھے اصل چہرہ کیا ہے۔ رات کے وقت جب وہ ہمیشہ کی طرح فون پر کسی سے بات کرنے باہر گئی تو میں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گلی کے کونے پر جا کر ایک شخص سے ملی۔ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ میں سائے میں چھپ کر سننے لگا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، اب وہ مر چکی ہے، اب صرف وصیت کا کاغذ ہاتھ آ جائے تو سب ختم۔ یہ شہناز کی آواز تھی۔ اور وہ کاغذ کہاں ہے؟ دوسری آواز ایک مرد کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر وہ اسی گھر میں ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے۔ وصیت کا کاغذ، اس کا مطلب امی نے اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کیا تھا جو اس عورت کے منصوبے کے خلاف تھا، اور وہ اسی لیے امی کو برداشت نہیں کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ لے، مگر اچانک میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا۔ آواز آئی۔ شہناز فوراً پلٹی۔ میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ گھر واپس آ کر میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے وہ سب سلیم بھائی کو بتایا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ فاروق، اگر یہ سب سچ ہے تو وہ عورت صرف ہماری زندگی میں نہیں گھسی، وہ ہماری ماں کی جان بھی لے چکی ہے۔ اسی رات میں نے امی کے کمرے کی اچھی طرح تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کمرہ امی کے جانے کے بعد بند تھا۔ میں اور مریم چپکے سے اندر گئے۔ کمرہ جیسے خاموش چیخ رہا ہو۔ وہی بستر، وہی تکیا، الماری میں وہی دوپٹے جنہیں امی نے ہمیشہ تہہ کر کے رکھا تھا۔ میں نے الماری کا نچلا خانہ کھولا تو ایک پرانی سی دراز نظر آئی۔ دراز کے نیچے ایک خفیہ خانہ چھپا ہوا تھا۔ مریم نے آہستہ سے کہا، بھائی، یہ خفیہ خانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے خانہ کھولا۔ اندر ایک لپٹا ہوا کاغذ تھا۔ میں نے کپڑا ہٹایا۔ یہ وہی وصیت نامہ تھا جس کا ذکر شہناز کر رہی تھی۔ اس پر صاف صاف لکھا تھا کہ امی نے اپنی ساری جائیداد میرے اور مریم کے نام کر دی تھی۔ سلیم بھائی کو الگ سے حصہ تھا مگر شہناز کا نام کہیں نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک تیز سا سکون اور خوف ایک ساتھ آیا۔ سکون اس لیے کہ میں نے سچ کا ایک ٹکڑا ڈھونڈ لیا تھا، اور خوف اس لیے کہ اگر شہناز کو پتہ چل گیا کہ وصیت میرے ہاتھ میں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے وہ وصیت کا کاغذ ایک محفوظ جگہ چھپا دیا۔ اگلے دن صبح میں نے سلیم بھائی کو دکھایا۔ وہ دیر تک اس کاغذ کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، فاروق، اب تم سمجھ گئے نہ کیوں ماں ہر وقت پریشان رہتی تھی؟ جی، اب میں سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ شہناز نے اسی جائیداد کے لیے ہماری زندگیوں میں قدم رکھا تھا۔ وہ امی کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔
اور اب وہ کاغذ اس کے منصوبے کے راستے میں سب سے بڑی دیوار تھا۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا۔ وہ اجنبی شخص کون تھا جس سے وہ ملنے گئی تھی؟ اور وہ دونوں اس گھر کے بارے میں اتنا کیوں جانتے تھے؟ اسی شام جب شہناز کچن میں تھی تو میں نے جان بوجھ کر اس کے فون کو چپکے سے ہاتھ لگا کر اس کا نمبر نکالا۔ نمبر کسی ناصر کے نام سے محفوظ تھا۔ میں نے فوراً مریم کو فون دیا اور کہا، یہ نمبر کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا، کل ہم اس آدمی کا پتہ لگائیں گے۔ رات کے وقت جب سب سو چکے تھے تو عائشہ آہستہ سے بولی، فاروق، ڈرو نہیں، اللہ سچ کے ساتھ ہے۔ یہ عورت کتنی بھی چالاک ہو آخرکار انجام سے نہیں بچ سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں عائشہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کھیل ختم کریں۔ میرے دل میں صرف ایک عزم تھا، میں امی کا حق اس عورت کے ہاتھوں غائب نہیں ہونے دوں گا۔ اگلی صبح میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ساری رات میں جاگتا رہا تھا۔ شہناز کا اصل چہرہ، وصیت کا راز، اور وہ شخص جس سے وہ ملنے جاتی تھی، سب ایک گہری سازش کی طرح میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مجھے اب کھیل کا اگلا پتہ لگانا تھا۔ ناصر کون ہے؟ میں نے مریم کو نمبر دیا اور کہا، کوشش کرو پتہ چلاؤ یہ نمبر کہاں رجسٹر ہے، لیکن احتیاط سے کسی کو شک نہ ہو۔ یہ مریم ہوشیار لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے بتایا، بھائی، یہ نمبر ناصر حسین نام کے شخص کے نام پر رجسٹر ہے۔ پتہ شہر کے پرانے علاقے کا ہے، جہاں تم بہت کم جاتے ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے عائشہ کو اعتماد میں لیا اور کہا، میں آج ناصر کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، فاروق اکیلے مت جانا، یہ لوگ سیدھے سادے نہیں لگتے۔ میں نے سلیم بھائی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے بس اتنا کہا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ دوپہر کے وقت میں اس علاقے میں پہنچا۔ تنگ گلیاں، پرانے مکان، بوسیدہ دروازے، ایسا لگتا تھا جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ میں نے موبائل سے نمبر ڈائل کیا۔ سامنے ایک چھوٹے سے چائے کے ڈھابے پر بیٹھا ایک درمیانی عمر کا شخص فون اٹھاتے ہی گردن گھماتا ہوا میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں بلکہ ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور کہا، ناصر؟ وہ چونکا، پھر مصنوعی سکون سے بولا، جی، آپ کون ہیں؟ میں وہ شخص ہوں جس کا گھر تم لوگوں کی سازش کا نشانہ ہے۔ یہ سن کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ میں کچھ نہیں سمجھا۔ جھوٹ مت بول ناصر، تم شہناز کو جانتے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ مل کر میرے گھر کو ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناصر نے ایک لمبی سانس لی اور سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں جتنا لگتا ہے بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے فاروق۔ کیا مطلب؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کھیل آج سے نہیں، برسوں پہلے شروع ہوا تھا، تمہارے ابو کے وقت سے۔ میری سانس رک گئی۔ ابو کے وقت سے؟ یعنی یہ سازش نئی نہیں تھی؟ ناصر نے آگے جھک کر کہا، شہناز کا اصلی نام رضیہ ناز ہے۔ وہ میرے ساتھ پرانے وقتوں میں رہتی تھی۔ ہم نے تمہارے ابو کی زمین کے بارے میں سب کچھ معلوم کیا تھا۔ وہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ تمہارے ابو نے وصیت میں یہ زمین کسی غریب بستی کے اسکول کے نام کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ وصیت کبھی رجسٹر نہ ہو سکی۔ شہناز نے اسی وقت کھیل شروع کیا۔ پہلے سلیم کے قریب آئی، پھر گھر میں جگہ بنا لی، اور پھر تمہاری ماں کے خلاف زہر گھولتی رہی۔ میرے دل میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اور تم اس کھیل میں اس کے ساتھ کیوں ہو؟ ناصر ہنسا، میں اس کا ماضی ہوں، اس کا راز میرے پاس ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جائیداد ہاتھ آتے ہی آدھا حصہ مجھے دے گی۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لے۔ لیکن تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ وہ مجھے دھوکا دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب اسے میری ضرورت نہیں، اور میں اتنا بے وقوف نہیں کہ خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میرے دماغ میں ایک بات صاف ہو گئی، دشمن صرف گھر کے اندر نہیں، باہر بھی موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، امی کی موت کے دن تم کہاں تھے؟
नासिर ने सर झुकाया। वो रात में इससे मिलने आया था। वो खुद उम्मी के कमरे में गई थी और जब बाहर निकली तो कहने लगी अब सब खत्म हो गया है। मैंने पूछा क्या मतलब? इसने बस मुस्करा कर कहा अब कोई हमें रोकने वाला नहीं रहा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उम्मी के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं घर लूटा तो शाम हो चुकी थी। मेरे चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि मैं कोई बड़ा राज जान चुका हूं। आयशा ने घबरा कर पूछा फारूक क्या हुआ? मैंने धीमे लहजे में सारी बात सुनाई। मरियम भी सुनकर लरस गई। वो रोते हुए बोली भाई, उम्मी ने हमें बचाने के लिए सारी उम्र बर्दाश्त किया और हम कुछ नहीं जान सके। मैंने इन दोनों को तसल्ली दी अब हम चुप नहीं रहेंगे। कल से ये खेल खत्म होगा। रात के वक्त मैंने वसीयत का कागज निकाला और अपनी आंखों के सामने रखा। ये कागज सिर्फ जायदाद नहीं था, ये उम्मी का हक था, उनका आखिरी पैगाम। इसी दौरान शहनाज कमरे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। शायद इसे शक हो गया था कि मैं कुछ जान गया हूं। मैंने वसीयत फौरन किताब में छुपा दी। वो अंदर आई, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। फारूक तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मैंने नजरें मिलाकर कहा हाँ, अब सब ठीक होने वाला है। मेरे लहजे में ऐसा कुछ था जिससे वो चौंकी, मगर वो मुस्कुरा कर बोली चिल्लू अच्छा है, मुझे लगा तुम कुछ छुपा रहे हो। और फिर वो चली गई। लेकिन इसके जाने के बाद मैंने खिड़की से देखा, वो सीधा नासिर को फोन कर रही थी। इसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो बेचैन है। वो जानती थी कि मैं कुछ न कुछ जान चुका हूं। मैंने दिल में फैसला कर लिया था ये औरत अब मजीद खेल नहीं खेलेगी। कल मैं सारी हकीकत सलीम भाई के सामने खोल कर रखूंगा और फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था अगली सुबह जो होने वाला है वो सब कुछ एक नई करवट देगा। इस दिन जब मैं छत पर बैठा था मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया था। ना जाने क्यों वो लम्हा मेरे दिल पर ऐसे नक्श हो गया जैसे कोई जलता हुआ दाग। मैंने अपने हाथों से बहुत कुछ खो दिया था और अब बस एहसास जुर्म बाकी रह गया था। अम्मा का चेहरा, उनकी खामोश नजरें, वो आहिस्ता आहिस्ता बुझती हुई सांसें, ये सब कुछ मेरे दिल के अंदर जैसे कैद हो गया था। अम्मा ने अपनी आखिरी सांसें मेरे हाथ थाम कर ले। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें मुझ पर गाड़ दें। इन आंखों में एक सवाल था, एक दर्द था और शायद एक मुआफी भी। लेकिन वो मुआफी मुझे सुकून नहीं दे सकी। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। दीवारों तक ने जैसे मातम किया हो। मेरी सांसें रुकने लगे। मेरे बहन भाई सब रोते रहे मगर मेरे अंदर जैसे कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं खामोश खड़ा था जैसे मेरा वजूद खत्म हो गया हो। मैं वो शख्स था जिसने सारी जिंदगी अपनी मां को रालाया और जब वक्त आया उनके सामने कुछ कहने के काबिल भी ना रहा। उम्मी के जनाजे के बाद पूरा घर बदल गया। मेरी बीवी के लहजे में एक खामोश नफरत आ गई थी। वो मुझसे बात तो करती थी मगर आंखों में शक और बेजारी थी। इसे लगता था कि मैंने सिर्फ अपनी मां को नहीं बल्कि इसे भी कुर्बानी का शिकार बनाया। और वो ठीक सोचती थी। मैं दिन रात कमरे में बंद रहने लगा, न किसी से बात करता न खुद से। बाहर लोग आते अफसोस करते चले जाते मगर मेरे अंदर का मातम खत्म नहीं हो रहा था। जब रात को सब सो जाते मैं वो कमरा देखने जाता जहां अम्मा का बिस्तर था। वो बिस्तर अब खाली था मगर मुझे लगता था कि वो मुझे देख रही है। उनके आंसू अब भी उन चादरों में जज्ब थे। वक्त गुजरता गया मगर मेरे अंदर का बोझ बढ़ता गया। मैं अपनी बीवी के साथ एक ही घर में रहता था मगर हमारे बीच जैसे एक दीवार थी। मेरे बच्चे मुझसे दूर रहने लगे। मैं बाप होते हुए भी उनके लिए अजनबी बन गया था। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, तुम्हारी खामोशी हम सबको मार रही है। तुम्हारे गुनाह का बोझ हम क्यों उठाएं? मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। मैं वो सब खो चुका था जिसे मैं अपनी ताकत समझता था। मैं मस्जिद में जाकर बैठने लगा। वहां जब लोग कुरान पढ़ते मुझे हर आयत मां की आवाज में सुनाई देती, जैसे वो कह रही हूं। वो अब याद आया। मैं सजदे में गिर कर रोता मगर सुकून फिर भी ना मिलता।
میں اپنے کیے کا کفارہ تلاش کر رہا تھا مگر کچھ بھی اس خلا کو پر نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک رات میں اپنی ماں کی قبر پر گیا۔ میں نے مٹی پر ہاتھ رکھا اور کہا، اماں، اگر دنیا کا کوئی دروازہ بند ہو جائے تو بندہ جیتا رہتا ہے، مگر جب ماں کا دروازہ بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی بار بار، لیکن قبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہوا بس ہلکی ہلکی چلتی رہی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کی، اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا شروع کیا۔ میں نے اپنی ماں کے لیے روز قرآن ختم کرنا شروع کیا، لیکن جو خلا ماں کے جانے سے آیا تھا وہ کبھی بھر نہیں سکا۔ آج برسوں بعد جب میں اپنی کہانی لکھ رہا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ یہ میری سزا ہے کہ میں ہر رات وہ منظر یاد کرتا ہوں جب میری ماں نے آخری بار میری طرف دیکھا تھا۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی اور میری طرح اپنی ماں کو آخری لمحوں میں نہ روئے۔ وقت پر محبت کا اظہار کرو، ماں کے قدموں کو جنت سمجھو، ان کی خاموشیوں کو سنو، کیونکہ جب وہ چلی جائیں تو پھر ساری دنیا بھی تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ یہ میرا سچا واقعہ ہے۔ میں نے سب کچھ کھو کر یہ سچ سیکھا ہے کہ ماں کے بغیر زندگی خالی گھر جیسی ہے۔ جو بھی یہ کہانی پڑھے وہ وقت ضائع نہ کرے، ماں سے محبت آج ہی جتا دے، کیونکہ کل بہت دیر ہو سکتی ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔